سورۃ الحجر کہا جاتا ہے، ہم حجر پڑھتے ہیں اس کو، قرآن کا ایک سورہ ہے، اس کا نمبر سورہ کا 15 ہے، آیت کا نمبر 9 ہے۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اب سب کو زبانی یاد ہو ہی گئی ہوگی آیت، ورنہ ایک پاکستان کے نوحہ خان نے کبھی نوحہ پڑھا تھا اس موضوع پر، اور اس میں یہ آیت پڑھی تھی، اور اس زمانے کے بچوں نے، اچھا وہ جو ہم یاد کر رہے ہیں وہ یاد نہیں ہوتا، اور جو نوحہ خان یاد کر رہے ہیں، میں نوحہ خانوں سے کہتا ہوں اگر آپ ایسے ہو جاتے کہ وہ کچھ یاد کرا دیتے کہ آپ کے بھی کام آتا، ان کے بھی کام آتا، تو ہماری مشکل بھی آسان۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جنہیں نوحہ یاد پہنچ گئے ہوں گے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک کہ ہم ہی تو ہیں کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی یہ ذکر کی محافظت کرنے والے۔ اب یہ آیت اگر آپ کو یاد ہو گئی، نمبر ہے 9، سورہ کا نمبر 15، نام ہے سورۃ الحجر، اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہے کہ اگر کوئی حاجت ہو تو پڑھ لیجئے۔ اور اس جملے کا لطف آتا مجھے مسجد کوفہ کے اندر، جب سارے اعمال کرا کے لوگ تھک جاتے ہیں، 11 مقامات ہیں، اور 11 مقامات کی 28 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب میں اس سے کہتا ہوں اگر حاجت ہو تو نماز حاجت ہے۔ لوگ حیران ہو کے دیکھتے ہیں کون سا ایسا ہوگا اس کی حاجت کوئی نہ ہو۔ تو اگر آپ کی حاجت ہے تو سن لیجئے، نہیں ہے چھوڑ دیجئے۔ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے بس۔ کتنا مرتبہ؟ 1000۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ 1000 مرتبہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی حاجت کو خدا پورا فرما دے گا۔ حاجت خدا کی بارگاہ سے پوری ہو جائے گی، لیکن اگر کبھی شدید قرضہ ہو یا دشمن کی شدت کی بنیاد پر بہت خوف ہو، بڑی تکلیف و پریشانی ہو، تو پھر آپ کو تو معلوم ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ڈوز بڑھا دی جاتی ہے نا۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ گئے اور آپ نے اینٹی بائیوٹکس لی، تو پھر وہ اس کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی والی آپ کو سوٹ کرے گی آپ کے اس موجودہ کنڈیشن کے اعتبار سے۔ مثال دیتا ہوں، جیسے ساتویں امام فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ الحمد کی ضمانت، اور 7 مرتبہ کے بعد 70 مرتبہ، یہاں پر بھی ایسے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے عام حاجت کی برابری کے لیے۔ شدت کوئی ہے تو بڑھائیے، 70,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 70,000 درہم نہیں دینے، ذکر پڑھنا ہے۔ اگر درہم دینے ہوتے تو آپ درہم برہم ہو جاتے، ذکر خدا پڑھنا، اس پہ پریشانی کی بات کیا؟ جس کو جتنا بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں نا علماء کہ اگر کوئی سیلاب آپ کی طرف مصیبتوں کا آ گیا تو درود کا سیلاب روانہ کر دیجئے۔ آپ کے ہاتھ میں، جیسی مشکل ویسے مشکل کشائی۔ ہم چاہتے ہیں مشکل بڑی ہو اور وظیفہ چھوٹا سا ہو، کہ چھوٹی گولی سے بڑا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے اگر کینسر ہو گیا ہو، نکالنا پڑے گا، اور نکالنے کے لیے کٹ کرنا پڑے گا، چھوٹی گولی سے کام نہیں ہونے والا۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا مسئلہ کیسے ہے آپ کو حل کرنا۔ اور شہزاد پر آ کر بیٹھے، کبھی اگر کسی سے دعا کی التماس کوانی ہو تو سب سے بہترین وقت دعا ہے کسی کو پانی پلا کے اس سے دعا کی التماس کر۔ کوئی ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، انسان ہو غیر انسان ہو، کسی کی پیاس بجھائی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماہ رمضان کے روزہ افطار کرانے کا ثواب اتنا کیوں ہے، کہ ماہ رمضان میں اور عام دنوں میں فرق یہ کہ یہاں پیاسا ہے انسان،
اور کسی پیاسے کو پانی پلا کے اس سے التماس سے دعا کرنا یہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ اور اگر کوئی پیاسا یتیم بھی ہو تو دعا اور جلدی قبول ہوتی ہے، اور یتیم اگر سید بھی ہو تو سمجھیے کہ اور قریب ہے انسان کی دعاؤں کی قبولیت۔